وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج 5 رجب المرجب اور 26 دسمبر 2025 ماہ رجب یہ ایک عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ، ریاستوں کا مہینہ، بیچ بولے کا مہینہ. اسی مہینے کا جیسے ہی آغاز ہوتا رجب کا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک ملا. آمین. یہ دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. ماہ رجب کی فضیلتوں میں ہر سال الحمدللہ ہم فضائل و مناقب اس کے سنتے ہیں. مناقب سے مراد اس میں جو ایمان افروز واقعات ہیں وہ بھی ہم سنتے ہیں. اس مہینے میں شب معراج بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے معراج کا معجزہ عطا کیا. بہت سارا یہ بہت بڑا موضوع ہے. قرآن مجید کی کئی آیات احادیث مبارکہ اس میں شاہد ہیں. واقعہ معراج پر وہ رجب میں ہی 27 میلاد تھی، اس میں یہ نصیب ہوا. ماہ رجب میں ہی 22 رجب صحابی رسول ملک الاسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس بھی ہوتا ہے. اسی ماہ رجب میں 15 رجب اہل بیت پاک کے چمکتے دمکتے امام حسین کی آنکھوں کے تارے، مولا علی شیر خدا کے لگتے جگر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس بھی ہوتا ہے 15 رجب. 3 رجب آئیں شروع میں، 3 رجب یہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہوتا ہے. اور 6 رجب آئیں تو سلطان الہند خواجہ خاجان حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یوم عرس ہوتا ہے. آج جو کچھ عرض کرنا ہے بیان میں وہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو کچھ ان کی شان عرض کرنی ہے. یہ بات مسلم ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک کے سچے اور پکے ولی کامل ہیں. کوئی اس میں شک و شبے کی بات نہیں ہے. اور اللہ پاک اپنے ولیوں کو کتنے انعامات سے نوازتا ہے، کتنا ان سے راضی ہے. اللہ پاک اسی کو ولایت دیتا ہے جو رب کو پسند آتا ہے. یہ ولایت عبادتوں سے ریاضتوں سے نہیں ملتی کہ عبادتیں کر لی جائیں، عبادتیں پڑھ لی جائیں. کرنا ہے یہ کام. ولی کے کردار میں، ولی کے انداز میں، ولی کے زندگی میں یہ کام ہوتے ہیں کہ وہ عبادتوں ریاضتوں کی طرف ہوتا ہے. فرائض و
वाजिबात की पाबंदी करता है, सुनन मुस्तफ़ा की पाबंदी करता है, मुस्तबाहत को भी पाबंदी से अदा करता है, अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देता है, लोगों को तबलीग दीन करता है, लोगों की इज्जतों को महफिज होता है, आजमाइशों पर सब्र करने वाला होता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है, जिसके सीने को पसंद करता है, इसको अपना कुर्ब अदा करना चाहता है, उसे विलायत अता फरमाता है। कुरान मजीद की मशहूर आयत है जो अल्लाह वालों के जिक्र पर है। और ये आयत माशाल्लाह है भी, ये समझिए 10वां पारा है और 11वां रुकू है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। मशहूर आयत कुरान मजीद। तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान। बड़ी तवज्जो से सुनिए, चंद एक बातें हैं। आज कह रहा हूँ माइक थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि कल ही मेरी परसों ही उम्र से आमद हुई है, वापसी हुई है, तो वो सिस्टम थोड़ा आउट हो गया है, लेकिन आवाज तो समझ में आ गई। आला हजरत इमाम सुन्नत ने तो बहुत प्यारा इश्क़ रसूल में डूबा हुआ तर्जुमा कुरान मजीद पे जो लिखा, उसमें आप लिखते हैं इस आयत मुबारका का तर्जुमा, सुन लो अला इन्ना औलिया अल्लाह, सुन लो अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी समझते हैं, उसके हबीब की नाफरमानी समझते हैं, अपना हर कदम जो है वो शरीयत मुताहlatह के मुताबिक उठाते हैं। उनका देखना भी अल्लाह के लिए होता है, उनका बोलना भी अल्लाह के लिए होता है, उनका खाना, उनका पीना, उनका चलना, उनका सोचना, वो सब अल्लाह के लिए होता है। तभी तो अल्लाह वाले कहलाते हैं। इन मानों में तो सभी अल्लाह वाले हैं, लेकिन यहाँ जो अला इन्ना औलिया अल्लाह ही कहा गया कि बेशक अल्लाह के वलियों पर, अल्लाह के दोस्तों पर ना कुछ खौफ है ना उनको कुछ गम है। इसकी तफसीर में हुजूर किबला मुफस्सिर कुरान सिरातुल जिनान में लिखते हैं कि वलीउल्लाह वो है जो फराइज की अदायगी से अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, अल्लाह की इताअत में मशगूल रहे और उसका दिल बारी ताला के नूरे जलाल की मारिफत से मुस्तगरक रहे, मशगूल रहे, और उसका दिल अल्लाह के नूर की मारिफत में मुस्तगरिक हो। जब वो देखे तो कुदरत इलाही के दलाइल को देखे, जब वो सुने तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की आयतें ही सुने, और जब बोले तो अल्लाह पाक की सना ही के साथ बोले, जब हरकत करे तो इताअत इलाही में हरकत करे। तो ये सारे काम इसको बताया गया। और मैं वलीउल्लाह की अलामात जिसे बयान किया गया, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, फुक़हा ने बयान किया। बाद आरिफीन ने फरमाया विलायत कुर्ब इलाही और हमेशा अल्लाह के साथ मशगूल रहने का नाम है। जब बंदा उस मकाम पर पहुंचता है तो उसको किसी चीज का खौफ नहीं रहता, ना किसी शे के फौत होने का गम होता है। तो ये कुछ मैंने आपको अर्ज किया कुरान मजीद की आयत से। और प्यारे इस्लामी भाइयों, आप एक बात मद्देनजर रखें, सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि बहुत कुछ गिलाज़तें पेश की जा रही हैं। हम लोग जो हैं, कुछ नादान लोग सोशल मीडिया पे ऐसे बैठे हुए हैं
کہ جو اپنی عقل سے ولیوں کو معاذ اللہ توڑ رہے ہیں، اپنی عقل پہ توڑ رہے ہیں. گویا کہ معاذ اللہ ولایت یہ لوگ دے رہے ہیں. مشہور و معروف اولیاء کرام جن کی بڑے بڑے محدثین عزت و عظمت اور ان کا ادب، ان کی شان، ان کے مناقب اپنی کتابوں میں لکھتے آئے، جیسے شیخ موقش عبداللہ محدث دہلوی، یہ بر صغیر کی عظیم محدث ہیں، پاک و ہند میں درس حدیث، علم حدیث لانے والی ہستی ہے. سمجھے؟ انہوں نے حضور غوث اعظم کے مناقب و فضائل لکھے اپنی کتاب میں. اس طرح اور محدثین جو سالوں پرانے ہیں، غریب نواز، حضور داتا صاحب، سلسلہ قادریہ کے مشائخ کرام، یہ سب انہوں نے تو اس میں ہمیں سب کو مطلب ایسے لوگوں کی حرکتوں سے، ایسے لوگوں کے قول و فعل سے بچنا چاہیے. جب اتنے بڑے محدثین ان اللہ والوں کی شان بیان کرتے آئے، آج یہ 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں آ کر سوشل میڈیا پہ، اور جن کو نہ اپنی ماں کا پتہ ہے نہ اپنے باپ کا پتہ ہے، اور وہ آ کر اللہ کے اولیاء پر زبان درازی کر رہے ہیں. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 3 سال مدینہ المنورہ میں درس حدیث دیا ہے. کتنا؟ 3 سال. اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں درس حدیث دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. پہلے جو عشاق کرام ہوتے تھے، اہل علم حضرات ہوتے تھے، وہ اہل علم کی قدر کرتے تھے. آج کل جو فائز ہیں یہ اہل علم حضرات نہیں، پتہ ہی نہیں علم کیا ہے. نمازوں کے بعد دعا ختم ہو گئی، صحابہ کرام کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا، قرآن مجید نیچے رکھ دیا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو حضور غریب نواز وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے 3 سال مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ میں درس حدیث دیا. آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد حضور سیدنا بختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم محدث، آپ کے پیر و مرشد نے وہ کمال درجے سے نوازا، بہت آزمائش آپ پر آئی. ایک وقت آئے کہ آپ کے پیر و مرشد آپ کو سرکار کی بارگاہ میں خانہ کعبہ لے کر آئے، اور خانہ کعبہ میں لا کر حضور غریب نواز کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. مولا کریم ایک وقت تھا کہ جب دنیا مجھے چھوڑ کے چلی گئی، لیکن اس معین الدین نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. مولا کریم تو بھی اس کو اس سرزمین پر زمین پر تنا نہیں چھوڑنا. یا کہ پیر و مرشد نے خانہ کعبہ میں دعا کی. پھر وہاں سے آپ کو مدینہ المنورہ لائے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کی اور عرض کیا، فرمایا آپ سے کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرے. تو جب آپ نے سلام پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں مواجہ شریف پر، حضور غریب نواز کو سلام کا جواب دیا ہے. یہ وہ ہستی ہے. سوشل میڈیا کی طرف نہ دیکھیں، میں نے کہا ان کو پتہ نہیں ہے. ایسے لوگ جو اولیاء اللہ پر اور صحابہ کرام پر دست کرتے ہیں، یہ لوگ ابو جہل کے گھر سے فارغ التحصیل ہے. ابو جہل کے گھر سے یہ فارغ التحصیل ہے. سب سے بڑا بے ادب وہ تھا، اور اس کی تعلیمات تو پھیلنی تو ہے نا. اب جو ہے یہ کر دیتے ہیں، بے ادبیاں جاری ہے. کوئی غوث نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، اور خود کچھ آتا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جس کے دل میں داتا نہیں اس کو کچھ آتا نہیں. سیدھی سیدھی بات ہے بھائی. جس کے دل میں داتا نہیں اس کو کچھ آتا نہیں. داتا ایک ولی اللہ ہے. اور ہمارے سلسلہ قادریہ کے ایک مشائخ میں سے ایک بزرگ ہیں،
سفر تو میں نے مہاراجہ صاحب نے دیکھیں عراق شریف میں کتنے ہمارے 70 قاضی کے مشائخ ہیں، بہت سارے، سیدنا جنید بغدادی، سیدنا سید سکتی اور امام اپنا بہت سارے بزرگ ہیں جن کے امام ابن حنبل ہیں، اور بہت سارے بزرگ ہیں، بہت سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ حاضر ہیں، امام ابن حنبل کی مزار شریف، ہمارے فقہ کے امام اعظم بغداد شریف میں ہیں۔ اندازہ کیجیے کہ مطلب یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اب کسی کے بولنے میں نہ جائیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ 537 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 14 رجب 537 ہجری یہ سن ولادت، اور آپ کا سن وصال 633 ہے، 6 رجب، تو کتنے سال بنتے؟ 97 سال آپ کی عمر رہی، اور 97 سال کی عمر میں آپ نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ، عرض کیجیے 97 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، کب؟ 633 میں آپ کا وصال ہوا، 633 اب لگا لیں گے 1447 ہے، تقریباً 800 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کو پردہ فرمایا، اور پھر آپ کی عبادت ریاضتیں 2 قرآن مجید روزانہ ختم کرتے ہیں آپ، ایک صبح کو ایک شام کو ختم کرتے ہیں۔ تبلیغ دین آپ کی بڑے بڑے شرابیوں کو، بڑے بڑے شرک کرنے والوں کو، جادوگروں کو حضور غریب نواز کے کردار نے دامن اسلام میں داخل کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ بابے شہید کچھ نہیں، ارے آپ کچھ نہیں ہو۔ حدیث قدسی ہے، رب کریم فرماتا ہے، پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میں نے اعلان جنگ کیا۔ کیسی مطلب ہے الہ دینے والی بات ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کے فضائل کو بیان نہیں کیا؟ پڑھے حدیث، پڑھے بخاری شریف، بہت سارے واقعات ہیں، اہل اللہ کی شان بیان کی ہے، اور آپ نے اللہ کے پیاروں کے مزارات پر حاضری دی ہے۔ شہداء کے مزارات پر آقا کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے، اور جس کی قبر منور پر پیارے آقا تشریف لے جاتے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، بارے نیارے ہو گئے اس کے۔ سید الشہداء کے مزار شریف پہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے، دیگر شہداء کے مزارات پر لے جاتے، اپنی والدہ محترمہ کے مزار شریف پر تشریف لے جاتے۔ تو یہ معمول آپ کا رہتا، جاتے ہیں آپ، ہم جاتے ہیں ان اولیاء اللہ سے، اللہ کے پیاروں سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اور حضور کریم علیہ السلام جس کی قبر پہ جائے اس کو فیض دینے جاتے ہیں، اس کو نوازنے جاتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ ایک آپ کی سیرت کا بہت پیارا ایمان افروز واقعہ بیان کروں۔ یادگار محمد آپ کے دور میں ایک حاکم تھا سبززار کا، اس قدر وہ ترش مزاج تھا، اور یہ کیفیت تھی کہ معمولی باتوں پر غضبناک ہو کر بے گناہ انسانوں کو سخت سزا دیتا تھا۔ دل و دماغ پر گمراہی کے نفاق کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، روح اس قدر کثیف و غلیظ تھی کہ صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتا تھا۔ ایسا کبھی آدمی تھا صحابہ کرام سے بغض رکھتا تھا۔ ان مقدس ہستیوں کی شان میں توہین آمیز الفاظ استعمال کر کے کہنے لگاتا تھا۔ انتہا یہ تھی کہ جن لوگوں کے نام صحابہ کرام پر تھے، صحابہ کرام کے نام جنہوں نے رکھے ہوئے تھے، انہیں بھی مستقل اذیتیں دیتا تھا کہ نام تم نے کیوں رکھا۔ اتنا غصہ صحابہ کرام سے۔ کل کی یہی سیاہی یادگار نام تھا، یادگار محمد اس کا، اس مقام تک اس کو کھینچ لاتی جہاں پہنچ کر انسانی جسم میں شیطان علوم کر جاتا۔ اس نے شہر کے بارے باغ لگایا ہوتا اور وہ اس کو جنت کہہ کر پکارتا۔ یہاں اکثر رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوتی تھی، خوبصورت عورتیں
اسے شراب پلاتی، ساری رات ہنگامہ کرتا۔ جب حضور غریب نواز محی الدین چشتی پہلے دن شہر سبزہ زار میں داخل ہوئے، آپ اسی بار میں چلے گئے تو اس کی قیام گاتی دائیں دنگا فساد کرتا تھا۔ جب آپ پہنچے تو اس وقت باغ میں کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت غریب نواز باغ میں تشریف لے گئے اور یادگار محمد کی بنائی ہوئی حوض میں غسل کر لیا، اس میں وہ خود حاکم غسل کرتا تھا، اس نے غسل، انہوں نے غریب نواز نے غسل کیا۔ حوض کا پانی خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ غسل کے بعد حضور غریب نواز نے 2 رکعت نماز ادا کی، تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو گئے۔ ناگہاں ایک نیک دل شخص کی نظر غریب نواز پر پڑی اور تیزی سے آپ کے پاس آیا تو اس کے غلام میں سے تھا اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، حضور والا، یہ ایک جابر و سفاک شیطان انسان کی تفریح گاہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر وہ ادھر آ گیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ دراصل یہ اجنبی شخص تھا، اس کو کیا معلوم کہ غریب نواز کیا ہے، ہم مرتبہ کیا معلوم۔ اس لیے عذرائے ہمدردی آگاہ کرنے چلا تھا کہ آپ یادگار محمد کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں، چلے جائیں ورنہ آپ پہ ظلم کرے گا۔ والا غریب نواز ان کی باتوں پر آپ نے کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ فرمایا تم بھی اس درخت کے سائے میں نیچے بیٹھ جاؤ۔ حوض کے نزدیک اجنبی شخص آپ کی بات سن کر گھبرا گیا۔ ابھی یہ صورتحال سمجھنے نہیں پایا تھا کہ اتنے میں یادگار محمد کے کچھ ملازم آئے۔ اجنبی شخص کا چہرہ خوف سے پیلا ہو گیا۔ حضور غریب نواز نے اسے تسلی دی اور اپنے قریب بٹھایا۔ خادموں نے حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھا اور پوچھنا چاہا کہ آپ بغیر اجازت آپ میں کیسے آئے، مگر آپ کا جلال کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبانیں بالکل بند ہو گئی۔ چپ چاپ حوض کے کنارے انہوں نے قالینیں بچھائی اور شرابیں کی سرائیاں رکھی، اس بات کی علامت دی کہ وہ بادشاہ آنے والا ہے اور یہاں پر آ کے وہ دنگا فساد کرے گا۔ حضور غریب نواز دیکھتے ہی اب وہ بادشاہ آ گئے۔ اب جیسے آئے تو دیکھتے ہی وہ برس پڑا، یہ کون ہے اور ہمارے عشرت گدے پہ کس کی اجازت سے یہ داخل ہوا؟ ملازمین سب خاموش، ان کی زبانیں بند ہو گئی تھی، مگر خوف و حیثیت سے ان کے جسم لرز رہے تھے۔ انہیں اپنا بھیانک انجام قریب نظر آ رہا تھا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ حضور غریب نواز ملازمین کی بیچارگی دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور سیدھا اس حاکم کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے کہ فقیر جو ہے اپنی مرضی سے یہاں پر آیا، اپنی مرضی سے آیا ہے، سبحان اللہ، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاکم یادگار محمد ایک عارف کا کلام جب سنا، جیسے ہی حضور غریب نواز سے نظریں چار ہوئیں، اپنی قوت گویائی کو بیٹھا، بولنے کی صلاحیت بند ہو گئی۔ اللہ، اس کے مصائب بھی پتھروں کی طرح ساکت رہ گئے۔ یہ مجبور انسان بے قصور ہیں، غریب نواز نے فرمایا، یہ تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اتنا کہہ کر حضور غریب نواز نے یادگار محمد پر جب وہ نگاہ ڈالی اپنی، اللہ اکبر، دیکھا چندی لمحوں کی بات تھی کہ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ خادموں مصاحبوں بھی اس کے ساتھ زمین پہ گر پڑے، سر رکھ دیے۔ حضور غریب نواز نے اجنبی شخص سے فرمایا، حوض کا پانی لے کر اس کے منہ پہ مارو۔ آپ کا اشارہ یادگار حاکم کی طرف تھا۔ اجنبی نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا، چہرے پر پانی کی چھینٹیں پڑتے ہی اس کو ہوش آیا۔ حاکم اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر کھڑا نہ ہو سکا کیونکہ غریب نواز کھڑے ہوئے۔ بالآخر مجبور ہو کر حضور غریب نواز کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اور اپنے گناہ سے وہ توبہ کر کہ میں معافی مانگتا ہوں جو مجھ سے غلطی ہوئی۔
حضور غریب نواز نے بلند آواز میں فرمایا واللہ میں اپنی تمام خواجہ غریب نواز چشتی کی بلند آواز میں فرمانے لگا کہ واللہ میں اپنی تمام سیاکاری سے طائل ہو گیا. یہ یادگار کی آواز تھی حاکم کی. آپ نے فرمایا تیرے عقائد کا کیا حال ہے؟ حضور غریب نواز نے فرمایا اب وہ کہنے لگا آپ کے تو پھر میرا سینہ روشن ہو گیا. سبحان اللہ. اب یادگار محمد ہجویوں سے رونے لگا. خدا کی قسم تمام اصحاب رسول بزرگ محترم ہیں, ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک بھی میرے لیے اکسیر سے بڑھ کر ہے. یادگار محمد بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں صحابہ کرام کے اسمت خطاب کرنے لگا. حضور غریب نواز آگے بڑھے, اپنا دست مبارک اس کی پشت پہ رکھا اور سبزدار کا وہ جابر صفاق شخص ضعیف و ناتواں انسانوں کی طرح کھڑا ہوا. اس کی نظریں فرد ندامت سے جھکی ہوئی تھی. غریب نواز نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا اور فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر. نماز پڑھی اس نے. اب جب نماز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو اس کا بدلہ پڑا, رو رہا تھا, آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. جب بعد سے حضور غریب نواز جانے لگے, اپنا یہ کام کر کے جانے لگے, قدموں میں گر گیا کہ حضور مجھے کہاں اکیلا چھوڑ دے گا. آپ نے وہاں کا اس کو نگران بنایا کہ یہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو اور یہاں تبلیغ دین کرو. تو یہ ہے غریب نواز کی شان. پیارے بھائیوں, اللہ کریم ہمیں ان لوگوں سے سچی محبت عطا فرمائے. بڑی مقتدر ہستیاں ہیں, قرآن مجید کی آیت کے شاہد ہیں, احادیث شاہد ہیں. حضور غریب نواز نے بہت شرابیوں کو توبہ کرایا, بہت کچھ کرایا, بہت آپ نے کیا. بڑے بڑے گناہ گاروں مجرموں کو سیدھا کیا. نیور نائٹ آ رہی, 1 منٹ 2 منٹ نیور نائٹ آ رہی. ہمارے مسلمان کتنی شرابیں پیتے ہیں, شوق سے پیتے ہیں. اسلام اس کی کار کرتا ہے, شراب پینے کی ملامت کرتا ہے, حرام و ناجائز نجس ہے. لیکن ہمارا نوجوان, ہمارے یہ عیاش لوگ شرابیں بیچتے بھی اور پیتے بھی. ابھی نیو نائٹ آ رہی ہے 31 رات, کتنے لوگ اس میں خرافات گزارتا ہے. ندامت کو پورا سال ہم نے گزارا کہا ہے, کتنی نمازیں چھٹی ہیں, کتنے گناہ کیے, کتنی گالیاں بچوں گی, کتنے لوگوں کے پیسے کھا رہے ہوں گے. ہمیں توبہ کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ زندگی ایک سال ختم ہو گئے. اللہ کرے مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور غریب نواز کی برکت نصیب